بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اور ذرا میرے بھائیوں سن لو، والا ہے الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہاں ہو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے، میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی، یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے، اس نے یہ کیسی تجویز کی، پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے، پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی، اس پر 19 داروغہ ہیں، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں ہاں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے، کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے، انسان کے لیے ڈر کی چیز، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا، مگر دانی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث۔ آپ نے یہ قرآن والتین وزیتون ترجمہ سنا ہے، یقیناً
کو سمجھا ہوگا۔ یہ ترجمہ آپ کو اس لیے آڈیو سنایا جا رہا ہے سنایا ہے کہ اللہ پاک، لیکن میں یہ پڑھتا مجھے یعنی کہ یہ اللہ پاک جس کو توفیق دے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک عزم ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ہر چیز الگ الگ ہے۔ مزاج کسی سے ملتا ہے اور کسی سے مزاج نہیں ملتا، لیکن اللہ پاک کا احسانات ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ پاک کا یعنی کہ اللہ پاک کو اس کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یعنی کہ اگر اللہ پاک نے انسان پیدا کیے ہیں اور بھائی انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان وہ ہے جو لیکن ایک چیز پسند آ گئی ہے اس پر پسند کے، لیکن پسند کیا ہے اللہ پاک کو یہ قرآن پسند ہے۔ اگر اچھی بات کرے گا اللہ یعنی کہ اچھے کام کرے گا اللہ کو سارے پسند ہے۔ اور یہ انجیر کی اللہ پاک بار بار قسم اٹھا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یعنی کہ یعنی کہ اللہ پاک انجیر کی قسم بار بار کھا رہا ہے۔ اس لیے یہ قرآن، آپ قرآن دیکھو، آپ قرآن اگر کسی بھائی نے، کسی مسلمان بھائی نے، کسی بہن نے، کسی ماں نے اگر قرآن نہیں پڑھا شروع سے آئے وہ قرآن کھول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یعنی کہ وہ قرآن انگلی رکھے، انگلی کے حساب انگلی یعنی کہ رکھتا جائے گا، یعنی کہ وہ قرآن صرف انگل رکھنے سے اللہ پاک ان کو سارا قرآن یعنی کہ ایسے سمجھو اس نے قرآن پڑھ لیا۔ اگر بچپن سے شروع سے یعنی کہ آپ کے ماں باپ قرآن نہیں پڑھاتے یا آپ کو یعنی کہ آپ مدرسے میں نہیں گئے، آپ کو قرآن نہیں آتا، اس لیے آپ کو قرآن بالکل آتا ہی نہیں، لیکن اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اتنا ذہن دیا، اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا دل دیا، اللہ پاک نے آپ کو 2 پاؤں دیے، اللہ پاک نے 2 آپ کو ہاتھ دیے، اللہ پاک نے آپ کو 2 آنکھیں دی، اللہ پاک نے 2 آپ کو کان دیے، اللہ پاک نے آپ کو ایک سر دیا، یعنی کہ اللہ پاک نے ہر چیز پوری پیدا فرمائی، اللہ پاک نے ہر چیز ہر جوہر یعنی کہ مکمل طور پہ صحیح بنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے تمہارے کسی حصے کے اندر تمہارے کسی یعنی کہ مسئلہ مسائل کوئی پریشانی تکلیف، لیکن دماغ بھی ہے اور دل بھی ہے، 2 پاؤں بھی ہیں، 2 ہاتھ بھی ہیں اور 2 کان بھی ہیں، 2 آنکھیں بھی ہیں اور سر بھی ہے، یعنی کہ دماغ بھی ہے۔ دماغ سے کیا سوچتا ہے؟ اگر جو سوچتا ہے دماغ سے سوچتا ہے، جو کہتا ہے دل سے، دل کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں یہ ایسے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے دل کہتا ہے پھر دماغ سوچتا ہے، دونوں چیزیں آپس میں۔ بھائی اللہ کی قسم آپ کو واسطہ دیتا ہوں اس قرآن کا، آپ کو واسطہ دیتا ہوں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ دل آپ کو اگر آپ دل کی مرضی کرو گے، آپ دل کی بات مانو گے، اگر دماغ سے وہ چیز سوچو گے جو اللہ کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے خلاف کیا ہے؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ پاک کی تلاوت نہیں کی، اللہ پاک ہر کام تم نے وہ کیا ہے جو اللہ پاک کے خلاف ہے۔ لیکن اگر دل کی مانی، اگر دماغ سے اچھا سوچا، دل کے خلاف چلے دماغ یعنی کہ اگر دماغ سے جو سوچا دل نہیں مانتا، ضمیر نہیں مانتا، اندر سے بندہ نہیں چاہتا کہ میں نیکی کی راہ پہ چلوں تو اللہ پاک مجھے جنت دے دیں گے، لیکن اس کا یقین دنیا میں اس دنیا میں یقین ہے۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا سونا قرآن دیا ہے، اللہ پاک اتنا بڑا سونا قرآن دیا ہے، اللہ پاک اتنا آپ کو سونا کلمہ دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارو گے، لیکن اللہ پاک بڑا ایسے چیزیں دی ہیں۔ اگر جو پریشان ہے، جو ذلت میں ہے، جو آپ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ یہ نہ کہنا دعا قبول نہیں، آپ کی دعا پہلے قبول ہوگی تھی، لیکن کہ پہلے دعا مانگی تھی۔ اگر آپ جتنی دعا مانگتے ہو، چاہے ہزاریں دعائیں مانگتے ہو، لیکن آپ دعا مانگ کے بھول جاتے ہو، لیکن یہ اللہ پاک کو پتہ ہے تمہاری 1000 دعائیں مانگے، اگر تمہاری زندگی
ساری زندگی گزرے گی دعا کرتے کرتے، دعا مانگتے مانگتے، آپ کی ساری دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا قبول اللہ پاک نہیں کی، لیکن یہ نہ کہنا اللہ پاک نے ہماری دعا کو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہنا اللہ پاک ساری دعائیں قبول کر لی ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتا اللہ پاک، لیکن آپ کو دنیا میں وہ دعا سامنے رکھے، وہ آپ کو دکھائے یہ آپ کی میں نے یہ دعا قبول کی ہے۔ اللہ پاک نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ پاک جب چاہتا ہے ساری دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن آپ پھر دعا مانگنی بند کر دو، یعنی کہ آپ اس راستے پہ جانا ہی بند کر دو، وہ نیکی جو آپ کو ملتی ہے وہ نیکی پہ جانا بند کر دو۔ لیکن اللہ پاک نہیں چاہتا، اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے غیب سے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے اللہ اپنی مرضی سے بندے کو اپنے راستے پہ، لیکن آپ یہ سمجھو آپ نے دعا مانگنے کے اللہ پاک نے توفیق دی ہے، پھر آپ نے دعا مانگی ہے قبول نہیں ہوئی، بھائی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دو، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اس لیے میرا ہاتھ جوڑنے سے مجھے کیا ہے، لیکن اللہ پاک میرا جب راضی ہو جائے گا وہ آپ بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ کبھی ایسا نہیں سوچنا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کی دعا قبول پہلے اس دن ہی ہوتی تھی، آپ نے کتنی زیادہ دعائیں مانگی ہیں، لیکن جب آپ قبر میں جاؤ گے، جب آپ اللہ پاک سامنے آپ کو مووی وہ آپ کو وہ چیزیں وہ دعائیں آپ کے سامنے ایک شیشہ نظر آئے گا، قبر میں جو شیشہ آپ دیکھو گے ساری دعائیں تمہارے شیشے کے سامنے پڑی ہوں گی، آپ کو پتہ چلے گا میں نے ایسی دعا مانگی تھی، میں نے ایسی دعا مانگی تھی، اس راستے پہ گیا تھا، 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 ایسی ساری دعائیں قبول آج سامنے اللہ پاک مجھے دکھا رہا ہے، اور بندہ اتنا خوش ہوگا، اللہ اللہ اللہ، اور بندہ اتنا خوش ہوگا، اللہ اللہ، 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 بندہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کی خوشی، لیکن اللہ پاک دیکھیں گے، اللہ پاک سینے سے لگائیں گے، اللہ پاک خود لے کے جائے گا، یہ بندہ خوش ہو گیا ہے، ساری دعائیں یعنی کہ میں نے اس دنیا میں قبول اس لیے نہیں کی تھی، یعنی کہ آج جنت میں لے کے جا رہا ہوں، آج جنت میں وہ آدمی جا رہا ہے، وہ بھائی جا رہا ہے، وہ مسلمان بھائی جا رہا ہے، وہ وہاں تمہارے میرسی میں یا تمہارے اس کروڑ کے شہر میں یا تمہارے لودھرا شہر میں یا تمہارے بالکوٹ شہر میں، یعنی کہ یہاں تمہارے ملتان شہر میں یا تمہارے اس لاہور دنیا کے شہر میں، کراچی کے شہر میں، یعنی کہ آپ کے جتنے بھی شہر ہیں اس دنیا میں، جتنے بڑے شہر ہیں، سارے شہروں کا نام نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ پاک جب چاہے اس شہر میں سے اس آدمی کو، لیکن ساری ساروں کی دعا کا اللہ پاک قبول نہیں فرماتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ایک ٹائم ہوتا ہے قبولیت کا، جب قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے قبول فرما دیتے ہیں، اللہ سارے کی دعائیں قبول کر لے، پھر بندہ وہ نیکی کیوں کرے، اللہ پاک وہ دعائیں اللہ پاک کے سامنے دعائیں کیوں مانگے، وہ دعا مانگنی بند کر دے گا، اس لیے بندہ پریشان ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، اللہ میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ، اس کملے کو، اس پاگل کو، اس بیوقوف انسان کو یہ نہیں پتہ، لیکن اللہ پاک یہاں دعا قبول کرے، لیکن وہاں جنت میں کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں جا سکتا، لیکن جہاں وہی اللہ پاک ان کو دعا مانگنے کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اللہ پاک تمہیں ایک طاقت بخشی، اللہ پاک تمہیں ایک طاقت دی، اس طاقت سے اس زبان کی اس ذریعے تو زبان آپ کی بول رہی ہے، لیکن وہ تمہاری قبر میں زبان ویسے اتنی تیز چلے گی چھری کی طرح، لیکن وہ چاقو کی طرح، جس طرح آپ کو چیز کاٹتے ہو لیکن وہ کاٹ کے چلی جاتی ہے، چھری کاٹ کے چھری کو سیٹ پہ رکھ دیتی ہو، ایسی آپ کی وہاں سے زبان چلے گی، بڑی تیز زبان چلے گی، لیکن وہ یہی کہے گی اللہ تیری ساتھ، اللہ ساری دعائیں قبول کی ہیں، اللہ ساری دعائیں قبول کی ہیں، اللہ ساری دعائیں قبول کی ہیں، تیرا بڑا بڑا احسان ہے، تیرا لاکھ شکر ہے، اللہ ساری دعائیں قبول کر دی، اللہ ساری دعائیں قبول کر دی، اللہ ساری دعائیں قبول کر دی، اللہ کوئی ایسی دعا ہے جو میں نے مانگی بہت قبول نہیں کی، اللہ پاک فرمائیں گے، اللہ پاک
یعنی کہ ساری دعائیں اس لیے میں نے قبول آج آپ کو دکھا رہا ہوں، آج تمہیں دکھا رہا ہوں، اس لیے تمہیں وہاں کوئی دعا قبول یعنی کہ میں نہیں کی، اس لیے آج تمہیں آج جنت میں جاؤ گے۔ وہ بھائی لاہوری شہنشاہ یعنی کہ لاہوری شہنشاہ یعنی کہ کوئی انسان، کوئی بھائی، کوئی بزرگ، کوئی آدمی، لیکن ایک جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ جس کو چاہیں گے جنت دکھا سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہیں گے وہ جنت لے کے جا سکتے ہیں، اللہ جسے چاہیں گے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک بہت بڑا ہے، اللہ پاک بہت بڑا ہے، اللہ پاک اتنا ہی 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 بڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی کہ اتنا اگر ایک دیوار ہے، دیوار کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے، اگلے دوسری سائڈ پہ دوسرا آدمی کھڑا ہے، اگر باہر والا بندہ اشارہ کرے، اندر والا بندہ اشارہ نہیں سمجھ سکتا، نہ اس کو چہرے کا پتہ، نہ اس کو بندے کا پتہ، کس محلے کا، کس شہر کا ہے، لیکن اندر والے کو ایسے ہی بات ایسے ہی ہے کہ نہ اندر والے کو پتہ ہے، نہ باہر والے کو پتہ ہے، دونوں کو نہیں پتہ وہ اندر کیا کر رہا ہے، اندر والے کو نہیں پتہ باہر وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ پاک کو پتہ ہے باہر والا بندہ کیا کر رہا ہے، اندر والا بندہ کیا کر رہا ہے، وہ دونوں کیا چاہتے تھے، اللہ پاک نے دیکھ لیا۔ اللہ پاک نے آپ اگر دونوں بندے ایک دوسرے یعنی کہ اچھے اشارے کرتے ہیں، لیکن کہتا ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسری سائڈ پہ ایک بندہ لیکن کہتا ہے یہ نماز نہیں، یہ ایسے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے ساری دعائیں قبول کر لی، ساری نمازیں، لیکن ایک بندہ دیوار کی بیک سائڈ پہ یعنی کہ ایک دیوار کی اندری سائڈ پہ یعنی کہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن کسی نے آواز سنی ہوگی، اگر سنی ہے وہ بھی جلتی ہے، اگر نہیں سنی یعنی کہ وہ علیحدہ بات ہے، لیکن سنی ہے وہ کسی کو جا کے کہے گا میں نے آواز سنی، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس کی آواز سنی، قرآن بڑا سونا پڑھ رہا تھا، وہ قرآن ایسے پڑھ رہا تھا جس طرح وہ آج جنت میں کھڑا ہے، یعنی کہ ابھی جنت میں کھڑا ہی نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی سانس نکلا نہیں ہے، ابھی روح گئی نہیں ہے، آج زندہ ہے۔ اور روح ہے کہ آپ کے اندر روح ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر ہر چیز اللہ پاک نے، لیکن ایک بندہ پانی پیے لیکن اللہ پاک چاہیں گے وہ پانی پی سکتا ہے، اللہ پاک نہ چاہے وہ آپ کو پانی نصیب ہی نہ ہو۔ اس لیے جب کوئی چیز بندے کو لڑتی ہے، جب بندہ مر جاتا ہے، بندہ مرنے سے پہلے، ہسپتال جانے سے پہلے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے، لیکن وہ بندے کو شفا نہیں ہو، یعنی کہ اللہ پاک یا ڈاکٹر جس طرح مرضی دوائی دے، لیکن وہ جتنی مرضیاں خون کی بوتلیں لگا لے، یعنی کہ وہ بوتلیں ایسی بوتلیں، لیکن محلے کے پاس وہ بوتل ایک بوتل ہے، جو بوتل یعنی کہ تمہارے اندر جسم میں ایسی بوتل ہے کہ تمہارا سارا خون ختم ہو جائے، تمہاری ساری زندگی ختم ہو جائے، تم پتلے کمزور ہو جاؤ کہ ڈاکٹر تمہیں موٹا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک چاہیں گے وہ ڈاکٹر ہی کیا، اللہ پاک کے بغیر کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک تم کہتے ہو ڈاکٹر ہمیں شفا دیتا ہے، تم کہتے ہو ہمیں ڈاکٹر اتنی مہنگی دوائی لکھ دی، کوئی آرام کیوں نہ آتا، شفا کیوں نہیں ملتی؟ شفا ملتی ہے مہنگی دوائی سے نہیں ملتی، لیکن سستی دوائی سے نہیں ملتی، لیکن کسی دوائی سے شفا نہیں ملتی، لیکن شفا ملتی ہے رب خود چاہے شفا ملتی ہے، رب خود نہ چاہے لیکن شفا نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اللہ پاک کی مرضی ہے، تو اللہ پاک اپنی مرضی مالک ہے، وہ رازق ہے، چاہے جس کو مریض کو بچانا چاہے چاہے نہ بچانا چاہے، اس کی مرضی ہے۔ پیدا نہ کرتا تو پھر تم کیا کرتے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے یا دنیا میں ہوتے رہ جاتے، لیکن دنیا میں تم نہیں ہو، لیکن جو ہے وہ ڈاکٹر پہ یقین کرتا ہے، ڈاکٹر تمہیں دوائی دیتا ہے، کہ ہمیں دوائی مہنگی دی ہے ڈاکٹر نے، آج اللہ پاک آج شفا مل گیا ہے، لیکن نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ ڈاکٹر نے نہیں شفا دی، ڈاکٹر نے نہ دوائی دی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میں اللہ کی اس میں مرضی شامل تھی۔ اللہ پاک چاہتا تھا وہ ڈاکٹر دوائی دینے سے پہلے، بوتل لگانے سے پہلے وہ
آج وہ مریض بچ گیا، یعنی کہ موت کے منہ سے نکل کر واپس آ گیا، لیکن اللہ پاک چاہتا بھائی آپ کو شفا نہ دیتا۔ اللہ پاک کی مرضی ہے آپ کو اس دوائی سے، اس ڈاکٹر کی مہربانی سے، ڈاکٹر کی محنت سے، ڈاکٹر کی مہنگی دوائی سے شفا ملی، وہ آپ بچ گئے، لیکن وہ واپسی آپ کے گھر میں صدقہ نکالتا ہے، لیکن وہ کسی کے پاس جاتا ہے، اللہ پاک نے مجھے بچا دیا اتنا، اور کوئی کہتا ہے ڈاکٹر آج گوشت کھا، مرغا کٹے کا گوشت کھانا ہے، فلانا گوشت نہیں کھانا، فلانی خوراک نہیں کھانی، فلانی چیز نہیں کھانی، کیوں؟ وہ بندہ کہتا ہے میں تو کمزور پہلے بھی ہوں پھر کمزور ہو جاؤں گا، مجھے اللہ پاک نے بڑی مشکل سے، لیکن تمہیں ایک زندگی نہیں دی ہے، آج کھاؤ جو مرضی کرو، نہیں یہ تمہاری دونوں خوراکیں فارغ ان کے تمہیں کوئی خوراک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فائدہ رکھیں وہ طاقت رکھیں، یعنی کہ شفا رکھیں، وہ تمہاری خوراک سے شفا ہو سکتی ہے۔ جب روٹی کھاتے ہو، روٹی بغیر تم بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اگر چاہے اللہ پاک روٹی میں شفا دے دے، یعنی کہ اللہ پاک چاہے جہاں تم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہو اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، میں بھی ایسے ہوں، لاہور شہزہ بھی ایسے ہے کہ آج میں نے کبھی زیادہ دوائی نہیں کھائی، اس لیے جب بھی مانگتا تھا اللہ پاک سے مانگتا تھا، لاہور شہزہ جب بھی مانگتا تھا اللہ پاک سے مانگتا تھا، آج 17 سال سے پہلے آج اللہ پاک سے مانگتا آج لاہور شہنشاہ لاہور شہنشاہ بن گیا ہے، کیوں؟ اس نے محنت کی ہے، اس نے قربانی دی ہے، اس نے جگارہ کی ہے، اس نے محنت کی ہے، اتنی 17 سالوں سے سو نہیں رہا تھا، آج سو رہا ہے، اس لیے اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے، اللہ پاک کے احسان کو سمجھتا ہے، وہ پتہ بھی ہے اس کو اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک ماں کے پیٹ میں مسلمان کو پیدا کیا، لیکن اس کا حق احسان ہم ادا یعنی کہ ہم نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس لیے آپ کی مہربانی آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر کسی نے یہ آواز سن رہے ہیں، یہ آڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، اس لیے آپ ایک شیئر کرنا، میں چاہتا ہوں کہ نیٹ پہ جائے، میں چاہتا ہوں تمہاری دنیا میں جائے، میں چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قبول ہو۔ اب اگر میں نے یہاں ریکارڈنگ کی ہے اپنے شہر میں، تمہارے شہر میں، کسی شہر میں یہ آڈیو آپ دیکھ لو، لیکن اللہ کے شہر میں، اللہ کا شہر ٹھیک ہے، میں پھر بناؤں گا، بڑی محنت کی ہے، میں نے 2 بیان بنائے ہیں انشاءاللہ، پہلے ہی میں نے بیان بنایا ہے، یہ دوسرے نمبر بیان ہے، یعنی کہ پہلے آپ کو یہ 30 تاریخ کا 5واں مہینہ 2021 ریکارڈنگ ہے، 1 بج گیا، یہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے، بیان ایک ہی ہے، یہ ریکارڈنگ ہے 23 منٹ کی ریکارڈنگ ہے، 23 منٹ کی، 30 تاریخ 5واں مہینہ 2021 ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ انشاءاللہ شہنشاہ چینل میں جائے گی۔ بھائی میں نے کوئی غلط الفاظ بولو، کوئی غلط کہا ہو، غلط بیان کیا ہو، لیکن مجھے معاف کرنا، لیکن مجھے شیئر ضرور کرنا اس بیان کو، یہ بیان میں نے بڑی محنت کی ہے، رات کو میں نے تیار کیا ہے، اکثر میں رات کو تیار کیا کرتا ہوں، جب اللہ پاک چاہتے ہیں وہ کام مجھ سے، وہ بیان مجھ سے کروا لیتے ہیں، اللہ پاک کی اس میں مرضی ہے، اللہ پاک جب چاہے کس کو ذلت دے، سکون دے، لیکن اللہ پاک نے مجھے سکون بھی دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے بہت سکون دے رہا ہے، اللہ پاک اگر آپ چاہتے ہو تم بھی لاہوری شہنشاہ بنو، لیکن اس لاہوری شہنشاہ کو دعائیں دینے شروع کر دو، اللہ پاک آپ کو دعائیں سارے قبول کرتا جائے گا، اگر تم چاہتی ہو لاہوری شہنشاہ اچھا انسان بنے، اچھا یعنی کہ ایسے بیان کرتا رہے، ہم سنتے رہے، اگر تم بھی اس کے ساتھ اگر اس کو سلام کرو گے لاہوری شہنشاہ کو، یعنی کہ لاہوری شہنشاہ آپ عزت کرو گے، لیکن لاہوری شہنشاہ اگر آپ بیان شیئر کرو گے، لاہوری شہنشاہ جہاں بھی جائے گا لیکن آ کے دعا دے گا، اگر کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی آپ کے گھر میں بزرگ بیمار ہے یا والدین بیمار ہے، یہ بیان ضرور سنانا، کوئی بیان ہو میرا اس کان کے ساتھ بیان لگائے، یعنی کہ وہ آواز سنائے، انشاءاللہ میں نے دعا پہلے کی تھی، پہلے دعا میں نے مانگ رکھی ہے، اگر میں مر جاؤں، اگر میں قبر میں چلا جاؤں، لیکن یہ میرا بیان کوئی بھی سنے، کوئی بھی یہ کہ دیکھے، لیکن وہ کان کے ساتھ لگائے، اس کو شفا ہونی چاہیے، میں نے پہلے دعا مانگی ہے، اس لیے اللہ پاک
اگر میرا یہ بیان کوئی سنے یا کان کے ساتھ موبائل لگائے اگر اللہ پاک اسے شفا ضرور دینا۔ اس لیے یا اللہ میں نے محنت کی ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں ہر بندہ بیمار نہ ہو، اللہ میں چاہتا ہوں ہر بندے کی دعا قبول ہو، اللہ میں چاہتا ہوں اللہ جو بندے پریشان ہیں وہ پریشان، یہ اللہ وہ پریشانی کی بجائے یعنی خوشی ہونی چاہیے، یعنی کہ لاہوری شہر سے چاہتا ہے ہر کوئی بندہ کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، اللہ ایسا نہ ہو، لیکن ہر انسان پیدا ہونے والا ہو، پیدا ہو وہ انسان جو انسان اللہ پاک پیدا ہوتے ہی یعنی کہ جب بڑا ہو، لیکن اللہ ذکر کرنا شروع کر دے، نماز پڑھنی شروع کر دے، قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کر دے، لیکن وہ سارے خواب اللہ پاک تیری مرضی کے مطابق کرے۔ جب زندگی گھر کی ختم ہوگی، عمر ختم ہوگی، لیکن ٹائم آ گیا، اللہ پاک وہ اس کو روح قبض کرے گا، لیکن قبر میں یہ اللہ اس پہ کے اس قبر کے بعد جب منہ پہ مٹی آ جائے گی، لیکن جب قبر سے کھڑا کیا جاتا ہے وہ فرشتہ کھڑا کرے گا، لیکن اسی وقت اسی ٹائم وہ جنت پہ ہوگا۔ لیکن میں چاہتا ہوں سارے بھائی جنت میں جائیں، مسلمان اگر محنت کرتے ہیں، بھائی جو قرآن پڑھتے ہیں سارے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ موضوع میں نے بڑی محنت کی ہے، رات کو بنایا ہے، ایک کا ٹائم ہے، بڑی محنت کی ہے کہ میرے اپنے دماغ کی کھڑکیاں ساری کھل گئی ہیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی بیان بناتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔